سیدتنا ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، ایک شخص جہاد کے اندر بھی نہ گیا ہو، شہید بھی نہ ہوا ہو، اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو، اس کے باوجود قیامت کے دن وہ شہیدوں کی صف میں ہو، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، ایسا شخص بھی ہے جس نے جان کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو دن کے اندر 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے خوف خدا کے ساتھ، تو قیامت کے دن اللہ کریم اس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اس کو دیکھیں، موت کو یاد کر لینا، لیکن ایسے نہیں کہ بس موت آئی، نہیں، بلکہ خوف خدا کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، توبہ طائب کرتے ہوئے، خود کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو جائے، ایک دن موت نے آنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہم تو موت کو بلائے بیٹھے ہیں، خبر تک نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا، اس نے نا اپنی اولاد کو حکم دیا کہ اے میری اولاد، میں بہت گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، ڈوبا ہوا ہوں گناہوں کے اندر، اب بخشش کی امید نہیں ہے، اب اتنی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہو سکے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو میری بخشش کا ذریعہ بن سکے، میں بہت سیاہ کار ہوں، گناہگار ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، اب مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، تو میں آپ سے وصیت کرتا ہوں، جب دنیا سے جاؤں گا تو میری میت کو آگ لگا دینا، میری میت کو آگ لگا کے نا جو میری سواہ ہو تو پھر اس کو دریاؤں کے اندر ڈال دینا، جنگلوں کے اندر پھینک دینا، میرا نشان تک نہ رہے، کسی کو پتہ تک نہ ہو کہ کوئی شخص تھا۔ تو پھر جب ان کا والد دنیا سے گیا نا، تو بچوں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کی میت کو آگ لگا دی، حتیٰ کہ اس کی میت کا سوا بن گئی، کولے کولے ہو گئی۔ تو پھر بیٹوں نے ویسا کیا، سوا اٹھائی، کچھ دریاؤں کے اندر ڈال دی، کچھ جنگلوں کے اندر ڈال دی۔ تو رب تھا، رب کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ کریم نے دریاؤں کو بھی حکم دیا اور ساتھ جنگلوں کو بھی حکم دیا کہ اس کی سوا ایک جگہ جمع کی جائے۔ بات پہ ذرا توجہ رکھنا تاکہ آپ کچھ سمجھ آ سکے۔ اللہ نے دریاؤں کو بھی حکم دیا، اے دریا فلانے شخص کی سوا کو اکٹھا کرا۔ اللہ کریم نے جنگلوں کو بھی حکم دیا، اے جنگل فلانے شخص کی سوا کو ایک جگہ پہ جمع کر دے۔ جب وہ ساری سوا ایک جگہ جمع ہو گئی تو اللہ کریم نے حکم دیا تو وہ انسان بن گیا۔ تو پھر اللہ کریم نے پوچھا، بتا میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے خود کو یہ کیوں کیا، اپنی اولاد کو کیوں ایسی وصیت کی کہ تیری میت کو آگ لگا کے دریاؤں کے اندر جنگلوں کے اندر پھینک دے؟ تو بندہ اپنے رب سے مخاطب ہے، کہتا ہے مولا تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، تیرے جبار ہونے سے ڈر گیا تھا، تیرے عذاب دینے کی وجہ سے ڈر گیا تھا، گناہ اتنے تھے، سیاہکاری اتنا تھی، کوئی امید نہ تھی کہ بخشش ہو جائے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا تھا،
خوف کی وجہ سے ڈر گیا اور تو نے ایسا کام کر ڈالا. پھر میرے رب کی رحمت جوش میں آئی تو پھر اللہ کریم نے فرمایا جا بندے تیری بخشش میں رب نے فرما دی. سبحان اللہ. عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے. عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے. فضل کرے تھے بخشے جامن بیچے مکالے. اگر وہ عدل کرنے پہ آئے تو بڑی بڑی شانوں والے, بڑے بڑے مقام والے, بڑے بڑی عزتوں والے, بڑے بڑے بلندیوں پہ بیٹھنے والے بادشاہ, شاہ سوار, پھر وہ رب کی جو ہے خوف سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر فضل کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ والوں کو اپنے فضل کے ذریعے بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی عنایت ہے.